النفس إن لم تظفري لا تجزعي. 571 عیسوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ وہ دور تھا جب دنیا میں ایک خدا کا تصور بالکل ناپید ہو چکا تھا. جہاں عرب کا معاشرہ اخلاقی تنزلی کا شکار تھا، وہاں ہی سب سے بڑی برائی اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا تصور تھا. تب اس معاشرے میں کچھ اکا دکا لوگ ہی ایسے بچے تھے جو ملت ابراہیمی پر پورے اخلاص سے عمل کر رہے تھے، اور ان میں سے بھی بعض دور دراز پہاڑوں اور صحراؤں میں جا بسے تھے، جو اس بات کا پوری طرح شعور رکھتے تھے کہ بت پرستی ایک بدعت اور ایسی برائی تھی جس سے بچ کر رہنے میں ہی نجات تھی. یہ لوگ بت پرستی سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے اور مکہ میں ان کی موجودگی کو دین کی بے حرمتی اور نجس کام جانتے تھے. یہ اپنی قوم سے کہتے، کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اس لیے برساتا ہے، زمین سے سبزہ اس لیے اگاتا ہے اور جانور اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تم انہیں چراگاہوں میں چراؤ اور انہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دو؟ تب ابو قحافہ، سلیمان فارسی اور زید بن عمر جیسے لوگوں کو شدت سے ایک نبی کی ضرورت محسوس ہونے لگی، جو معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے اور لوگوں کو دین ابراہیم کی تبلیغ کرے. کیونکہ یہ لوگ تورات اور زبور میں ایک نبی کی آمد کی خوشخبریاں پڑھ چکے تھے، اور عربوں کو ایک نبی کے سوا بت پرستی کی لعنت سے کون چھڑوا سکتا تھا. خانہ کعبہ کے گرد وسیع دائرے کی صورت میں اور اس سے کچھ فاصلے پر 360 بت نصب تھے. اس کے علاوہ بھی مکہ کے ہر گھر میں ذاتی بت رکھا ہوا تھا. یہ برائی صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی. سوائے ملک شام کی سرحدوں کے قریب عربی عیسائیوں کی چند آبادیاں اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم تھیں. اس لیے ورقہ بن نوفل نے یہودیت ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی، کیونکہ اس علاقے کے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا تھا. جہاں تک یہودیوں کا تعلق تھا، وہ نبی کی آمد کا یقین تو رکھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ نسل ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بھی یقین تھا کہ آنے والا نبی یعنی یہود میں سے ہوگا. ورقہ بن نوفل جیسے لوگوں کو یہودیوں کے اس دعوے سے اتفاق نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ آنے والا نبی عربوں میں سے کیوں نہ ہو. حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ نبی کی آمد رنگ، نسل اور قبیلہ دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے احوال اور بگاڑ کے مطابق نبی ان کی اصلاح کے لیے مابعوث کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے. راستے میں بصرہ کا ایک مقام آیا. یہاں نسل در نسل سے کوئی نہ کوئی عیسائی راہب رہا کرتا تھا. جو کچھ یہاں موجود ہوتا وہ اس راہب کی ملکیت میں آ جاتا. بشمول پرانی دستاویزات اور قدیم صحیفوں کے ان کاغذات میں ایک ایسا نسخہ بھی تھا جس میں بشارت دی گئی تھی کہ عربوں پر ایک اللہ کا نبی مبعوث ہوگا. وہاں پہ موجود عیسائی راہب بحیرہ نے جب اس قافلے کو دیکھا تو کچھ حیرت انگیز چیزوں کا مشاہدہ کیا. یہ چیزیں راہب کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھیں. فوری طور پر راہب کے ذہن میں متوقع نبی کا خیال آ گیا. کیا معلوم اس کا ظہور ہو چکا ہو اور اس قافلے کے مسافروں میں شامل ہو. جب راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا ہی کافی تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب سے چند سوال کیے. آپ کی مہر نبوت دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے کہا، اپنے بھائی کے فرزند کو اپنے ملک واپس لے جاؤ اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ پائیں اور جو مجھے علم ہے اگر وہ بھی جان جائیں تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے. تمہارے بھائی کے فرزند کے لیے قدرت نے بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب قریب 40 سال ہوئی تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، کیونکہ اب تک کے معاملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا. اس لیے آپ مکہ سے 2 میل دور حرا کی غار میں اپنا وقت گزارتے، کیونکہ جس انسان کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، لوگوں کے شور اور چھوٹے چھوٹے غموں کی دنیا سے کٹ کر کچھ وقت غور و فکر اور تدبر میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر یہاں قیام کرتے، آنے جانے والے مساکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ وقت عبادت میں گزارتے. یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری عائد ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور جان چکے تھے کہ یہ لوگ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں.
پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت سب سے پہلے دی، یہ ایسی جماعت تھی جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے اور اپنے ایمان کی خبر اپنے اہل و عیال کو نہ ہونے دی۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں اور ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت ان پر آشکار کریں۔ اس سے پہلے بھی اہل مکہ کو خفیہ تبلیغ کی خبر ہو گئی تھی، مگر وہ اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، اے اہل قریش، اے بنو عدی، اے بنو فہر۔ اس پر بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے سے شاہ سواروں کی ایک جماعت تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، بلا شبہ ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت دن کے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب شدید غصہ ہوا اور کہا، اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے طلب کیا ہے؟ ارد گرد موجود دوسرے لوگ بھی غصے کی حالت میں بغیر کان دھرے رخ موڑ کر چل دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے اور انہیں کہتے، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا، گویا اس پکار نے مکہ کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کر لیا جائے، یعنی اس طرح ان کی اپنی زندگیوں، مالوں اور جانوں پر کوئی اختیار نہ رہے اور مکہ والوں کو جو اہل عرب پر بڑائی حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے اور ان کی سرداری ان کے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ بھلا وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اسلام میں ان کے غلام اور بڑے بڑے سردار ایک ہی درجے پر فائز ہوں؟ اسلام کا یہی برابری کا پیغام تھا جس سے غلاموں اور نچلے طبقے کو ہدایت ملی اور بڑے بڑے سردار اپنے غرور و تکبر میں غرق ہو گئے۔ قریش یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک شخص تھا جو صادق اور امین تھا، جو انسانی اقتدار اور مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین میں اس کی مثال نہیں دیکھی تھی۔ اہل مکہ نے محمد کو ان کے پیغام سے روکنے کے لیے بہت سی تدبیریں کی، مگر جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو حج کے ایام میں عرب سردار محمد کی دعوت کو روکنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس گفت و شنید کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ وہ حجاج کو کوئی ایسی بات کہیں جو انہیں رسول اللہ کی دعوت کی طرف مائل ہونے سے روکے۔ چند سرداروں نے مشورہ دیا کہ ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ان کی جیسی قافیہ گوئی اور نہ تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی دیکھی ہے۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس پر ولید نے کہا کہ ہمیں شاعری کے سارے اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرا لگاتا ہے۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھولدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہی ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر، بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تمام سردار اس تجویز پر متفق ہو گئے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ اور مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا، اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ یہ لوگ قرآن کے متعلق کہتے یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں محمد نے لکھوا لیا ہے، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے۔ آخر یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ نضر بن حارث نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایک آفت آن پڑی ہے کہ تم لوگ اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔
محمد تمہیں جوان تھے تو تمہارے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر ایمانت دار۔ اب جب کہ ان کی پٹیوں پر سفیدی دکھائی دینے کو ہے تو وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں اور تم کہتی ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ بخدا ایسا نہیں، وہ حیرانگی سے پوچھتا، آخر کس بنا پر محمد کا کلام مجھ سے بہتر ہے؟ جب اہل مکہ کا کوئی لالچ، کوئی حربہ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہ کر سکا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسی، ٹھٹا اور تکذیب کا رویہ اپنایا۔ آپ کو نماز سے روکتے، آپ پر اونٹ کی بھاری اوجری رکھ دیتے، آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، ان کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ کے بیٹوں کی وفات پر ہنسی مذاق کرتے اور طائف میں آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ ادھر ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پہ اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا کرتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ امیہ ابن حلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا، وہ انہیں مکے کی پہاڑوں میں گھماتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور اس سے کہیں بڑھ کر ظلم یہ کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت حباب بن ارد کو دہکتے کولوں پر لٹایا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر یہ لوگ ان سب مشکلات کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ دین محمدی پر قائم رہے اور حق آ جانے کے بعد باطل کی طرف رخ نہ پھیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں صرف توحید کا پیغام دینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھلانے کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، اے لوگو، اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرو، ہمسائیگی کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، عہد کو پورا کرو، لوگوں میں سلامتی عام کرو، اپنے ماتحتوں کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، عورتوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں میں آسانیاں بانٹو اور مشکلیں نہ کرو، احسان کا بدلہ نہ چاہو، قرض دار کو مہلت دو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کچھ ان الفاظ میں پیش کیا، اے بادشاہ، ہم ایسے لوگ تھے کہ جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، بغیر ذبح کیے ہوئے مردار کا گوشت کھاتے، ہمارے اعمال نفرتوں اور کراہتوں سے آلودہ تھے، ہم میں جو قوی اور مالدار تھے وہ کمزور اور غریبوں کے حقوق کو پامال کرتے۔ جب ہماری حالت اس پستی کو پہنچ گئی تو اللہ نے ہم میں سے ایک پیغمبر کو منتخب کر کے ہماری طرف بھیجا، ایسا فرد جس کا نسب ہم سب کو معلوم تھا، جس کی راست بازی، ایمانداری اور صداقت اور ایمانت پر ہم کو یقین تھا۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے کر اس واحد اللہ ہی کی پرستش کریں اور اپنے آباء و اجداد کا صنم پرستی کا رویہ اور طریقہ چھوڑ دیں۔ ہمیں حکم دیا کہ سچ بولیں اور جھوٹ ترک کر دیں، اپنے عہد کو پورا کریں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا احترام کریں، جرائم و خون ریزی سے گریز کریں۔ بس اب ہم سوائے اللہ واحد کے کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، اس کی ذات کے علاوہ سب کو رد کرتے ہیں، جس شے کو اس نے حرام قرار دیا اس سے گریز کرتے ہیں اور جس شے کی اس نے اجازت دی ہے اسے جائز رکھتے ہیں۔